بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ مزمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مزمل کے معنی ہوتے ہیں چادر اوڑھنے والا۔ جو شخص اپنے اوپر چادر اوڑھے تو چادر اوڑھنے والے کو کہا جاتا ہے مزمل، چادر اوڑھنے والا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کو دیکھا۔ پہلی وحی تو نازل ہوئی غار حرا میں، اور غار حرا میں جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق ابتدائی 5 آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کو آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر جلوہ فرما دیکھا، اور جبریل امین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ حالانکہ کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جبریل امین کو یا ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھ سکے۔ اگر کوئی فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھ لے تو اسی وقت ہلاک ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی طاقت و قدرت دی، کیونکہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول کیا گیا تو آپ کے قلب کی وسعتوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان جبریل امین ایک کرسی پر تشریف فرما ہیں، اور آپ کے جسامت سے مشرق و مغرب وہ پورے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے پر اتنے بڑے بڑے ہیں، 600 پر ہیں آپ کے، ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ ایک پر پھیلائیں تو پورا مشرق اس سے بھر جائے۔ ایک ہی پر ایک ہی بازو پر آپ 5 بستیوں کو اٹھا کر آسمان پر بلند ہو گئے تھے، تو بہت زیادہ ہیبت اور جلال والے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو دیکھا تو آپ پر کپکپی طاری ہوئی، اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال دو۔ ام المؤمنین نے آپ کو چادر اڑائی اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں میرے پاس آئے تھے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کپکپی طاری تھی۔ ام المؤمنین نے آپ کو چادر اڑائی اور آپ چادر اوڑھ کر تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں، آپ کا یہ چادر اوڑھنا اللہ کو بڑا پسند آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس ادا کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں، کہیں پر بھی قرآن میں حضور کو نام سے نہیں پکارا گیا، محبت کا انداز ہے۔ کہیں فرمایا گیا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا گیا یا ایھا المدثر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے القابات کے ساتھ، صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا گیا۔ حضور علیہ السلام چادر اوڑھے ہوئے ہیں تو یہ چادر اوڑھنے کی ادا اللہ رب العالمین کو پسند آئی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کیجئے۔ اور یہاں رات کے قیام سے مراد ہے نماز تہجد۔ رات کو قیام کیجئے یعنی نماز تہجد پڑھیے۔ اب یہ نماز تہجد، اس کا وقت کتنا ہے، کتنی دیر آپ کو قیام کرنا ہے، تو آگے وقت اور مدت بیان کی جا رہی ہے۔ قم اللیل، آپ رات کو قیام کیجئے، نماز تہجد ادا کیجئے۔ الا قلیلا، مگر تھوڑا،
یعنی تھوڑا سا آرام کیجئے، باقی پوری رات آپ قیام کیجئے. قم اللیل، رات کو قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا آرام بھی کیجئے. تھوڑا آرام کریں، باقی رات قیام کریں. اب باقی رات کتنی رات؟ تو فرمایا نصفہ، آدھی رات، آدھی رات قیام فرمائیں. اب انقصہ منہ، یا آدھی رات سے کچھ کم. آدھی رات سے کم کریں گے تو رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، تو 3 حصوں میں سے 1/3 آدھی، نہیں تو پھر آدھی سے کچھ کم کر دیں، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور 1/3 آپ قیام کیجئے. اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی 1/3 قیام کیجئے. او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دیجئے، اس سے بھی بڑھا دیجئے، یعنی 1/3 کی جگہ 2/3 قیام کیجئے. آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ آدھی رات قیام کیجئے، نہیں تو آپ 1/3 رات قیام کیجئے، یا پھر آپ 2/3 قیام کیجئے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کو قیام فرماتے. بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ شمار نہیں کر پاتے تھے کہ آدھی رات ابھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، 2/3 ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ پوری رات نماز ادا کرتے رہتے، پوری رات کا قیام فرماتے، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں سوج جاتے. تو پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخری میں اللہ رب العالمین نے یہ اجازت عطا فرمائی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو. یعنی پھر آدھی رات، 2/3، 1/3 نماز تہجد کی جو فرضیت تھی اسے منسوخ کر دیا گیا، اور نماز تہجد کو یہ امت کے لیے مستحب رکھا گیا. اب اگر کوئی نماز تہجد پڑھتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے. اور اگر کوئی نماز تہجد نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت لازم تھا نماز تہجد میں قیام کرنا، اور یہ قیام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقی رکھا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 نمازیں ہیں. حضور پر نماز تہجد بھی فرض تھی کہ حضور کے لیے خاص طور پر فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات میں نماز تہجد پڑھیں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، نافلۃ لک. تو نماز تہجد کی فرضیت حضور کے لیے باقی رکھی گئی. باقی کتنا قیام کرنا ہے تو وہ قیام جو آدھی رات، 2/3، 1/3 تھا اسے منسوخ کر دیا گیا، جتنا جی چاہے انسان قیام کرے. تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کریں مگر تھوڑا آرام کریں. نصفہ، آدھی رات قیام کریں. اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر دیں، یعنی 1/3 قیام کریں. او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دیں، یعنی 2/3 قیام کریں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. قرآن کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر کیجیے. اب ترتیل کا کیا معنی ہے اور ترتیل میں کیا چیزیں اہم ہیں قرآن کی تلاوت قرآن میں، تو انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور ہمیں نماز تہجد ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.